ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بھارت اور سعودی عرب کے تعلقات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی طرف سعودی عرب کا جھکاؤ کم ہونے لگا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ان دنوں پھر سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ 28-29 اکتوبر 2019 میں وہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت ایک کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران پی ایم مودی کا یہ تیسرا سعودی عرب کا سرکاری دورہ ہے۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ بھارت کے ساتھ سعودی عرب بھی معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ بھارت نوٹ بندی، جی ایس ٹی اور دیگر اندرونی مسائل کی وجہ سے معاشی بحران کا شکار ہے، تو سعودی عرب عالمی معیشت میں سستی کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے تعاون کے ذریعے اپنے معاشی بحران سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تجارتی تعلقات ہیں۔ بھارت کا 17% تیل اور 32% ایل پی جی سعودی عرب سے آتا ہے۔ دونوں کے درمیان تقریباً 27.7 ارب ڈالر کی تجارت ہوتی ہے۔ اس میں 22 ارب ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات بھارت سعودی عرب سے خریدتا ہے، جبکہ بھارت کی برآمدات صرف 5.5 ارب ڈالر کی مالیت ہے۔ دیکھا جائے تو دونوں ممالک کے درمیان تجارتی توازن نہیں ہے۔ علاوہ ازیں سعودی عرب بھارت میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ اس سرمایہ کاری میں ریلائنس انرجی اور بی پی ایس ایل کے ساتھ معاہدے بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف ایران سے انڈیا آنے والا تیل بند ہو گیا ہے، اور اس لیے بھی بھارت کو سعودی عرب اور عراق سے اب تیل لینا پڑ رہا ہے اور اسی پر انحصار ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے معاشی بحران کی ایک اور اہم وجہ تیل کی قیمتوں میں کمی اور یمن کے ساتھ جاری جنگ ہے، جس میں خرچوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک سعودی عرب کی معیشت تیل پر منحصر رہی ہے، لیکن اب وہ دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ بھارت، چین، جاپان اور جنوبی کوریا میں سرمایہ کاری کی کوشش کر رہا ہے۔ ساتھ ہی سعودی عرب کے اندر تبدیلیاں بھی آ رہی ہے۔ سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور نئی کمپنیاں کھولی جا رہی ہیں۔ تجارتی اور بین الاقوامی تعلقات کے علاوہ بھی بھارت اور سعودی عرب کے کئی مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ سعودی عرب میں تقریباً 28 لاکھ بھارتی شہری کام کرتے ہیں، جن کے ذریعے بھارت کو کئی ارب ڈالر کا زر مبادلہ بھی ملتا ہے۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مدد سے ایک بڑا پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت تیل کا ذخیرہ بھی بنا رہا ہے۔ جنوبی بھارت میں اس طرح کے کئی ذخائر بن چکے ہیں۔ اب بھارت ایسا ہی ایک اور ذخیرہ بنانے جا رہا ہے تاکہ ایمرجنسی میں یا قیمتوں میں اچانک اضافے کی صورت میں اس کا استعمال کیا جا سکے۔ اس منصوبے میں بھی سعودی عرب اور متحدہ امارات کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ اس کے پاس تقریباً 3 ماہ کا ذخیرہ ہو، یعنی 3 ماہ کے لیے اگر تیل درآمد نہ کیا جائے، باہر سے نہ لایا جائے، تب بھی کام چل سکے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ صرف ایک ملک کی طرف سے کی جانے والی سرمایہ کاری ہندوستان کے فوری اقتصادی مسائل کا حل تو نہیں ہوگی، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات سے فرق ضرور پڑے گا، اور عالمی معیشت کافی کمزور ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی مغربی ممالک سے سرمایہ کاری کی توقعات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ جاپان اور جنوبی کوریا سے امیدیں ہیں، کیونکہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور بھارت میں خاصی سرمایہ کاری کے ان کے منصوبے بھی ہیں۔ اس کا ایک بڑا حصہ ہندوستان پہنچ بھی چکا ہے۔ بھارت شمال اور جنوب کے درمیان ایک تجارتی راہداری بنانے والا ہے، جس کے ساتھ اسمارٹ سٹیز اور صنعتی شہروں کے منصوبے بھی ہیں۔ ان تمام منصوبوں میں بھی سعودی عرب کا نمایاں کردار ہے۔ بھارت اور سعودی عرب کے مذاکرات میں شدت پسندی بھی ایک اہم موضوع ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ شدت پسندی پر ایک بین الاقوامی کانفرنس بلائی جائے، جس میں تمام ممالک مل کر منصوبہ بندی کریں۔ اب تک اس بارے میں سعودی عرب اور بھارت میں کافی تعاون رہا ہے۔ بھارت نے جب کسی مطلوبہ شخص کو حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، سعودی عرب نے کبھی انکار نہیں کیا۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے تعلقات پاکستان سے زیادہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ تعلقات ہندوستان سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ عالمی سطح اور انٹرنیشنل فورم پر سعودی عرب ہندوستان کو ترجیح دینے لگا ہے۔ کئی ایسے ایشوز جس پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اختلاف رہتا ہے، سعودی عرب خاموشی اختیار کرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں مسئلہ کشمیر سب سے اہم اور حساس ہے، جس پر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک مسلسل خاموش ہیں، اور وہ اسے ہندوستان کا اندرونی معاملہ بتا رہے ہیں۔
5 अगस्त को कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा करने के बाद इमरान खान ने सऊदी अरब समेत 10 मुस्लिम ममालिक के साथ राब्ता करके कश्मीर के मसले पर हिंदुस्तान के खिलाफ उनकी हिमायत तलब की, लेकिन तुर्की और मलेशिया के अलावा किसी भी मुस्लिम मुल्क ने इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की। उसी दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरैन ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आला तरीन सिविल एजाज़ से सरफराज किया और पैगाम भी दिया कि मसले कश्मीर पर वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, हिंदुस्तान के साथ उनके अपने तिजारती और आपसी ताल्लुकात हैं जिससे वो कभी समझौता नहीं कर सकता है। बहरहाल भारत और सऊदी अरब का एक दूसरे पर इन्हिसार काफ़ी बढ़ गया है। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करने वाला सऊदी अरब अब हिंदुस्तान के करीब आ रहा है और पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर रहा है। भारत से कुर्बत की एक और वजह 2008 की लुक ईस्ट की पॉलिसी भी है। पाकिस्तान के साथ भी सऊदी अरब के कई शोबों में करीबी ताल्लुकात हैं। सबसे अहम ताल्लुकात पाकिस्तान और सऊदी अरब की अफवाज के दरमियान रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी कशीदगी पैदा हो गई है। सऊदी अरब का ख्याल था कि ईरान के मामले में पाकिस्तान खुलकर उसका साथ देगा और यमन में जारी जंग में बड़ा किरदार अदा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान ने दूर रहने की कोशिश की। भारत और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये ताल्लुकात कब तक आगे बढ़ता है, कहाँ तक रहता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।